السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز اور میں ہوں بابر مول۔ ناظرین، 1947 سے لے کر آج تک تبدیلی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، حالات وہی ہیں۔ کیا ٹھپا لگائیں اور اقتدار پر لائیں، یہی ہمارا کام ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز تجزیہ کار سعید ریحی صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعہ ہی ایسے ہی حالات تبدیل ہوں گے، اور اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ریحی صاحب، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ ہاں، میں بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے دوسری دفعہ ٹائم دیا ہے۔ مہنگائی پر جو میرا وہ بیان تھا، اس میں بیسیکلی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارا سیاسی فیلیور ہے، صحیح کہ نہ ڈیم بنے ہیں، نہ لوگوں کو قرضوں میں پھنسا دیا گیا ہے، بجلی کے ایسے ایسے وہ یونٹ بنائے ہیں جس پر ابھی تک ہم وہ قرضے دے رہے ہیں، بلکہ بل نہ بھی پیدا ہو تو ہم دے رہے ہیں۔ کوئی قوم کوئی سیاستدان اگر اس کو ذاتی مفاد نہیں، قومی مفاد کا خیال ہے تو اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ صحیح، یہ تو ظالمانہ اور فرعونیت کی نشانیاں ہیں۔ مجھے نہیں خیال ہے کہ یہ لوگ اب تک کیوں ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ اس ملک کے لوگوں پر جو ظلم ہوا ہے، 80% لوگ پاورٹی سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ہمارے وقت میں دیکھیں چائنا کہاں چلا گیا۔ تو یہ فیلور جو ہے، بیسیکلی میں نے بتایا تھا، مہنگائی تو باہر دنیا میں ہو رہی ہے، گیس بڑھ رہی ہے، تیل قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کھانے، تو وہ تو ہمارا اوپر اثر ہوگا، لیکن ہماری اپنی پالیسیز میں آپ نے قوتیں نہیں پیدا کی کہ لیبر اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کی انکم اتنی ہو، وہ یہ چھوٹی موٹی مہنگائی کو تو وہ کچھ سمجھے ہی نا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ فیلور کہاں ہے، ناکامی کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ناکامی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جب ہمیں پاکستان دیا تو ایک آئینی قرارداد دی تھی، قرارداد مقاصد، فور فادر جو ہمارے پاکستان بنانے کے جو اہلکار تھے، جو اس وقت کے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، فاؤنڈنگ فادرز، تو انہوں نے آئینی قرارداد ہے، ایسی نہیں، وہاں اس وقت کی جو بھی اسمبلی تھی یہ اس نے پاس کی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ اصول متعین کیے تھے کہ آئندہ آئین اور تشریح بنایا جائے گا، اور اس میں کچھ اصول بھی دے دیے تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ہمارے سیاستدانوں آئین بنایا تو قرارداد مقاصد کو نکال دیا، قرارداد مقاصد کو بیچ میں رکھا ہی نہیں، حالانکہ یہ آئین کا تسلسل ہے، 1935 کا ایکٹ، پھر ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں قرارداد مقاصد۔ یہ آئین جو ہمارا بنا ہے 65 کا یا 73 کا، یہ اسی قرارداد مقاصد آئینی قرارداد کے تحت بنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بنائیں گے، تو اس کو نکال دیا کیونکہ اس میں کچھ اصول ایسے دیے گئے تھے جو ہمارے اس وقت کے لیڈرز کو پسند نہیں تھے۔ صحیح، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اس میں فنڈامنٹل چیز بتائی گئی تھی کہ اللہ کی حاکمیت لوگوں کے پاس ہے، کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، پیپل آف پاکستان، اور لوگ اپنے نمائندے چنیں گے۔ ابھی لوگ ہمارے نمائندے نہیں چن رہے، پارٹیاں چن رہی ہیں۔ ایک پارٹی 500 ممبر کھڑی کر دی، دوسری 500، اب لوگوں نے تو چنے ہی نہیں، پہلے چن لیے، تو یہ کوئی سسٹم اس میں نہیں لکھا ہوا۔ اور دوسرا، میں آگے بھی اس کی وضاحت کروں گا، اس میں بھی خرابی ہے، ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس پاکستان میں اصول ڈیموکریسی کا ہوگا، ٹالرنس کا ہوگا، ایکوالٹی کا ہوگا، برابری کا ہوگا، سوشل جسٹس اکارڈنگ ٹو دی پرنسپلز آف اسلام۔ یہ ہمارے لیڈروں کو، سیاسی لیڈروں کو چبھتی تھی بات، کہ یعنی جمہوریت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، ایکوالٹی بھی، سوشل جسٹس بھی، جو اسلام چاہتا ہے اس کے مطابق، وہاں لکھا ہوا ہے اسلام۔ کیا ہماری جمہوریت اسلام کے مطابق ہے؟ ہم نے تو مغربی جمہوریت ڈال دی ہے۔ اگر اسلام میں آئین پر عمل پر نہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا مات ماری ہے کہ جس کا خمیازہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ یہ قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جمہوریت جو ہم نے لکھی ہے، وہاں تو لکھا ہے جمہوریت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، وہاں ایکوالٹی ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ 4-5 چیزیں اکٹھی نافذ ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے، وہاں اکٹھی نافذ کی ہیں، جس کا کاروبار جس کے ساتھ تھا، جو بھی دولت تھی، سب برابر ہو گئے تھے اس میں، آمدنی میں۔ تو آپ جب تک اس کو کوالٹی میں لا کر آپ اوپر نہیں، سسٹم آگے کیسے جائے گا؟ ہم نے تو ظالمانہ سسٹم وہی رکھا ہوا ہے۔ اوپر سے کیا آپ نیچے لے کر آ رہے ہیں؟ ہاں، تو نیچے وہ اس لیے کہ آرٹیکل 38 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا سوشل اکنامک جو ویلفیئر ہوگا، اس میں کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 38 پڑھے نا، یہ ارتکاز دولت کے خلاف ہے، اور اس کو
انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ارتکاز دولت مفاد عامہ کے خلاف ہے. کیوں کہ آپ پھر قوم کے لیے کام نہیں کرتے, آپ ذاتی مقاصد کے لیے. ہمارے لیڈر جو ہے نا یہ ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, قوم کی مفادات کے لیے کام کرتے. تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا جو ابھی ہے, غربت ہے, قرضوں میں پھنسی ہوئی ہے. قوم ہی لے کر آتی ہے ان لوگوں کو. قوم نہیں لے کے آتی, پارٹیاں ہم نے ڈال دی ہیں بیچ میں. قرارداد مقاصد میں کوئی پارٹی نہیں ہے, پارٹی کا کوئی حق نہیں ہے. قائد اعظم بھی ایک پارٹی کے لیڈر تھے. جب انہوں نے دیکھا یہ کام نہیں چل رہا, وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے لندن. انہوں نے کہا یہ کیا یہ پارٹیوں کا چکر ہے اور مجھے کدھر پھنسا رہے ہو. ووٹ تو عوام نے دینے. میں عوام کو بتاتا ہوں کیسے دے گے نا. تو پھر لوگوں نے فیصلہ کیا, یہ تو ہمارا ایک ہی لیڈر تھا جو صحیح, باقی تو ٹھیک ہے جیسے بھی ہے. پھر علامہ اقبال نے ان کو خط لکھا آپ آئیں. تو یہ کون کس نے چنا ہے؟ عوام چنتے ہیں, عوام پارٹیاں نہیں چنتی. عوام نے پھر دوبارہ اس کو چنا, نہیں آپ ہی آئیں. تو ہم نے عوام سے لیڈر چننا ہے, عوام سے نمائندے چننے ہیں, پارٹیوں سے نہیں چننے. پارٹیاں تو پہلے سلیکشن کر دیتی ہیں, ایک پارٹی نے 500 کو ووٹ دے دیے, ایک پارٹی نے 500 کو ووٹ دے دیے, وہی آئیں گے بس. باقی تو کوئی نہیں آ سکتا. جہل ہوں, بیوقوف ہوں, گدھے ہوں, جو بھی ہوں, وہ 50 کروڑ روپے دے کر 500 کو پانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ اسلامی سلوک کے مطابق ایک تو جمہوریت ہی نہیں ہے. جمہوریت میں آپ اپنے آپ کو آفر ہی نہیں کر سکتے. قائد اعظم اسی لیے ناراض ہو کے چلے جائیں. یو کانٹ آفر کہ مجھے ووٹ دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عہدہ ہی نہیں دیا جس نے خود کو آفر کیا. پہلے تو اصول یہ غلط ہے, لوگوں کو چننے دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے قائد اعظم کو دوبارہ لوگوں نے چنا تھا, بلایا تھا وہاں سے کہ آپ آئیں, یو آر دی مین. پارٹی فیل ہو گئی تھی. قائد اعظم کو علامہ اقبال اور لوگوں نے بلایا تھا. تو آپ لوگوں کو نمائندے چننے دیں. لوگ کس طرح چنیں اس کے لیے طریقہ بنائیں. پارٹیوں کو کیا حق ہے کہ میں ایک سے 20 کروڑ لیتا ہوں, اس کو ٹکٹ دے دیتا ہوں, وہ بھی پھر 200 کروڑ بنانا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو سیاست تو رہی نہیں, کاروبار ہو گیا. پھر ہمارے اسلامی اصول جو ہے, پارٹی میں چیز ختم کیسے ہوگی؟ ختم تو پارٹی نہیں ہوگی نا, لوگ نمائندے چنیں گے بس. ڈائریکٹ لوگوں کو چننے دیں نمائندے ہر ایک فیلڈ میں. دیکھو آپ کا میڈیا کے ایکسپرٹ ہوں گے, اکنامکس کے ایکسپرٹ ہوں گے, لا کے ایکسپرٹس ہوں گے, دین کے ایکسپرٹس ہوں گے, تاریخ کے, یہ کچھ ایکسپرٹس آپ کے آ جائیں گے لسٹیں. ان میں سے لوگوں کو کہیں گے ان میں سے چنو. پارٹیاں شارٹیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. نہ پارٹیوں میں قرارداد مقاصد میں ذکر ہے, کہیں ذکر نہیں ہے. وہاں لکھا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق. اسلام میں تو پارٹی حرام ہے. یہ کیا ہم نے سسٹم بنا دیے ہیں آج کل جو جھگڑے چل رہے ہیں. اور ہمیں ملا کیا ہے مجھے بتائیں. اس نسخے میں ملا ہے یہ ڈاکٹری نسخہ جو ہم 70 سال سے بیمار ہیں, اس میں تو ہمیں غربت ملی ہے, ذلت ملی ہے. دنیا میں ہم بدنام ہوئے ہیں, ہمارے کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ہماری بائی پاور ہی نہیں رہی. تو یہ غلط ہے. یہ لوگ اپنے ذاتی, ان کے دیکھ لیں الیکشن میں ان کے جو اپنے ٹکٹ جمع کرتے ہیں, ان کی دولتیں کتنی بڑی ہیں. ایک کے 5 سے 20 کا کارخانے بن گئے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قانون کے خلاف ہے. جس آئین کو یہ کہتے ہیں اس آئین میں لکھا ہے ارتکاز دولت نہیں ہوگی. یہ کہنے کا مقصد ہے غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے. جیسے بھی ہو, پارٹیاں نہیں آئیں گی بیچ میں. لوگ اپنے نمائندے چنیں. کس طرح چنتے ہیں اس کے لیے طریقہ بنائیں. ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کی ایک لسٹ بنا لیں, کون ان میں سے نمائندے چن لیں بس. وہ اسمبلی میں جائیں, وہاں اسمبلی میں پھر اپنا لیڈر چن لیں. تو آپ کے اچھے لوگ, قابل لوگ آئیں گے. اور وہ نہیں آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا. ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں جو اپنے آپ کو اسلام میں آفر کرتا ہے. رسول پاک نے عہدہ ہی نہیں دیا اس کو. یہ سارا غیر اسلامی ہو رہا ہے کیونکہ آپ خرید و فروخت میں بزی ہو جاتے ہیں. آپ اتنا ظلم کرتے ہیں جس کا جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. مجھے کہنے کی کیا ضرورت, کس کو نہیں پتا. یہ ذاتی مقاصد کے لیے جاتے ہیں. عوامی مقاصد کے لیے کون جاتا ہے اسمبلی میں؟ اگر عوامی مفاسد ہو تو اسمبلیوں میں حاضر نہ ہو. اسمبلیاں آپ کی روز ٹوٹتی ہیں. قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں, مفت میں ٹکٹ لے رہے ہیں, مفت میں پیسے میں دیے عیاشی ہے. پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے نا, ٹیکس. ان کو بولو اپنا ٹیکس دے کے اسمبلی بناؤ. ہمارے پیسے سے کیوں عیاشیاں کرتے ہیں یہ لوگ؟ پھر قرضوں میں ملک کو پھنسایا ہوا ہے. کسی نے سڑکیں بنا کر, کسی نے غلط بجلی کے کارخانے لگا کر قوم کو 20 سال 50 سال قرضوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ سسٹم نہیں چلے گا. ایسا کون بنائے گا؟ یہ مقام قوم بنائے گی. جب قوم کو پتہ لگ جائے گا یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں, انہوں نے اپنے مقاصد کے سب کچھ کیا ہوا ہے, دولتیں باہر لے گئے ہیں. کس کو نہیں پتا ہے ان کی دولتیں باہر پڑی ہیں؟ ان کو پتا ہے جب کبھی چانس ملا تو ہم نے پھڑو اڑ جانا ہے, اور یہ جائے قوم بہاڑ میں جائے. قوم کے ساتھ کسی کو
میں آپ کو شرطیہ کہتے ہیں لوگوں سے جاتے ہیں ایم این اے منتخب ہو کے کتنی دفعہ دوبارہ ان کے اپنے حلقے میں جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جاتا. وہاں عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم اس کے حلقے میں ہو رہا تھا. کبھی ایم این اے ایم پی اے گیا ہے وہاں؟ اس کو شرم نہیں آتی اس کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ عوامی نمائندے بنے ہوئے ہیں. یہ تو ظالم ہے، ظالم فرعون ہے. ان کو ختم کرے. یہ غلط طریقے سے آئے ہوئے ہیں. قرارداد مقاصد میں طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا. وہاں سارا لکھا ہوا ہے سارے پرنسپل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں گے. یہ جو ہمارا الیکشن کا سسٹم ہے یہ سارا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ غلط ہے. اس لیے تو آپ کا نسخے کا آپ کا وہ بن نہیں رہا. الیکٹیبلز آ جاتے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہے اس کو ٹکٹ دے دو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران جتنا بھی اچھا ہو اس کے ارد گرد سارا مافیا ہے چور اور ڈاکوؤں کا. کس کو نہیں پتا یہ؟ ہو ڈزنٹ نو دس؟ ساری دنیا کو یہ پتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ پاور ہی نہیں ہے. وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ وہاں ہلکا بن کے اس کے خلاف آ جاتے ہیں. اس سسٹم میں یہ سارا لوٹ مار گروپ ہے جس کو میں ایل ایم جی گروپ کہتا ہوں. یہ اپنے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. عوام کو کون پوچھتا ہے؟ عوام تو مارے گئے ہیں. کتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں سندھ میں. کتے بھی کاٹ رہے ہیں ان کو، مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، ڈاکو بھی کاٹ رہے ہیں. وہ تو ذبح ہو رہے ہیں. اتنے مردہ ہو گئے ہیں کہ سندھی تو اٹھ ہی نہیں سکتے. آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک مشین آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا؟ الیکٹرانک مشین دیکھیں، یہ موبائل ہے پاکستان میں 16 کروڑ ہو. یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی تو الیکٹرانک مشین ہے. اس کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو. پھر اگر آپ کو الیکٹرانک مشین پر اعتراض ہے آپ اپنی بلا کر لیں. اگر کسی پارٹی کو اعتراض ہے تو اپنا بلا کر لیں. دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی طرف. آپ اس کو کاٹ تو نہیں سکتے. وہ آج بھی ایک لیڈر آیا تھا، وہ ٹھپے لگاؤ ٹھپے لگاؤ. ان کا تو یہ ہے کہ سارے مردوں کے بھی ٹھپے لگاؤ، جو مر گئے ہیں ان کے بھی ٹھپے لگاؤ، جو ملک سے باہر ہیں ان کے بھی ٹھپے لگاؤ. تو یہ کیا ہے؟ ملک میں تو یہی تو ہو رہا ہے. تو سب کو پتہ ہے. کون سا الیکشن فیئر ہوا ہے بتائیں؟ یہ بتا دیں مجھے. چلیں اس نظام میں کوئی الیکشن تو ہمیں چینج کرنا چاہیے نا. ڈاکٹر نسخہ یہی بتاتا ہے کہ اگر نسخہ کام نہیں کر چینج. میں تو کہتا ہوں یہ اپنا الیکٹرانک مشین لے کے اپنا لے. دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. آپ اس سے کٹ آف تو نہیں ہو سکتے. یہ سارا ان کا کیونکہ وہ گڑبڑ گھٹالا کا نظام بنا ہوا ہے وہ سارا تہذیب ہو جائے گا. اس میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ ووٹ باکس میں تو گھاس پھوس نکلتی ہے، وہاں کچھ نہیں نکلتا. وہ باتیں کہیں اور طے ہوتی ہیں. کس نے جیتنا ہے کس کو نہیں پتا. راتوں رات سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو الیکٹرانک مشین میں تو نہیں چینج ہوگا، تو اسی وقت رزلٹ سامنے ہوگا. یہ سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں. بس یہ ہے کہ کس کا دا لگا ہے. میری بات سمجھے؟ جس کا دا لگ جاتا ہے اوپر آ جاتا ہے. دا سارے لگا رہے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے ایماندار، کوئی نہیں ہے. سارے دا میں بیٹھے ہیں. میرے بات سمجھ گئے؟ ہاں بات سارے دا میں بیٹھے. اب وہ جس سے دا لگوانا ہے وہ قابو میں ان کے آ جاتے ہیں، یہ اوپر آ جاتے ہیں، نہیں تو کوئی دوسرا آ جاتا ہے. نہیں، عوام کو تو جو مینول الیکشن کے دوران جو مینول طریقہ کار ہے وہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا. تو الیکٹرانک مشین نہیں، الیکٹرانک میں ان کا آپ نے بٹن دبانا ہے. کیوں نہیں ہے بٹن میں؟ تو کئی ووٹ سامنے آ جائیں گے، کئی نکل آئیں گے. نہیں کچھ نہیں نکلتا. وہ آپ ٹیسٹ کریں نا، کون سے نکل آئیں گے یار. کوئی دنیا ہے یہ میرے نمبر پہ کوئی اور گڑبڑ کر سکتا ہے؟ میں ہی کروں گا نا. آپ کا جو نام آئے گا آپ وہاں جا کے انگوٹھا لگائیں اور آپ کا ووٹ باہر آ جائے گا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ ٹیسٹ کریں نا، اس کو امتحان لیں، ٹیسٹ کریں مشین کو. میں یہ تو نہیں کہہ رہا. ٹیسٹ کریں. تو جناب علی آپ نے اگر سسٹم ٹھیک کرنا ہے پہلے قرارداد مقاصد کو پڑھیں. قرارداد مقاصد میں جو اصول دیے گئے تھے ہم نے وہ اصول نہیں اپنائے، اس لیے ہم 100 سال تک بھی ہم کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ سعید الرئیس صاحب. ناظرین یہ تھے سعید الرئیس صاحب. قرارداد مقاصد کے اصولوں کو اپنائیں گے تب آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے. ہمارے بزرگان نے یہی تو دیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے گا ITV نیوز. اجازت. اللہ حافظ.